تمام بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں کے نام یہ ویڈیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں پیارے مانی ساتھیوں؟ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اہم ترین ویڈیو لے کے آئی ہوں۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جدید عورتیں ہمیں یہ کہتی ہیں کہ شادی کے بعد الگ گھر ان کا حق ہے، آپ کا حق ہے۔ وہ ہمیں کہتی ہیں کہ ہمارے ماں باپ کی خدمت ان کا فرض نہیں ہے، آپ کا فرض نہیں، آپ کی سب باتیں ٹھیک ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ٹھیک نہیں ہے، آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی تو بتائیں کہ 30 سال تک ہمیں دن میں 3 وقت کا کھانا، صاف ستھرے کپڑے اور سونے کے لیے پنکھے کی سب سے اگلی چارپائی دینے والی ماں کو کہاں چھوڑ کے آئیں؟ اپنی ساری جوانی اپنی جوتیاں گھسا کر ہمیں اس مقام تک پہنچانے والے باپ کا کیا کریں؟ ہم اس باپ کا کیا کریں جس کی بچت اور پینشن سے ہماری شادی ہوئی اور آپ ہمارے گھر کا حصہ بنی؟ ہم انہیں کس اولڈ ہوم میں چھوڑ کے آئیں؟ ہر اونچ نیچ، گرمی سردی، دھوپ چھاؤں میں سائے کی طرح ساتھ دینے والے بڑے بھائی کا ساتھ صرف اس وجہ سے نہ دیں کیونکہ اس کی بیگم کی اور آپ کی نہیں بنتی، اور آپ کو لگتا ہے آپ کا خاوند زیادہ کماتا ہے اور اب بھائی کو دینا اپنی سیونگز ختم کرنے کے مترادف ہے۔ کیونکہ آپ نہیں جانتی، جب ہم پڑھتے تھے تو بڑا بھائی نوکری کرتا تھا، نوکری چھوٹی تھی مگر میرے بڑے خرچے پورے ہوتے تھے۔ ماں باپ نے قربانی دی، پھر بڑے بھائی بہنوں نے قربانی دی، اب میری بیگم مجھے کہتی ہے کہ مجھ پر صرف اس کا حق ہے۔ آپ کس حیثیت سے اس بات کا حق جتا رہی ہیں؟ میری تو اپنی شادی میرے باپ کی کمائی کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ اپنی نوکری میں تو کسی بڑے شہر میں کرائے کا گھر تک افورڈ نہیں کر سکتا۔ بھائی مل کے رہ رہے ہیں، مسائل ہیں، لیکن کیا مسائل بھائیوں کے ہیں؟ آپ پنجاب یونیورسٹی یا کوئی بھی ہاسٹل دیکھ لیں، آپ بوائز ہاسٹل میں کبھی یہ تفریق نہیں کر پائیں گی کہ کس کے پاس کتنے پیسے ہیں، کیونکہ پیسے کم ہوں یا زیادہ، روم میٹس اور دوست آپس میں اکٹھے رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور کبھی یہ محسوس نہیں کرواتے کہ 4 دوست مل کر ایک کا خرچ اٹھا رہے ہیں، یا یہ کہ ایک جاگیردار دوست 4 لڑکوں کو پال رہا ہے۔ تو یہ اچانک ایسا کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی شادیاں ہوتی ہیں، ایک ہنستے بستے گھر میں سیاست اور پھر اقوال زریں کا دور چلنے لگ جاتا ہے کہ جناب الگ گھر تو عورت کا حق ہے، حق بالکل ہے، لیکن کوئی ساتھی یہ بھی تو بتائیں ماں باپ کا کیا حق ہے؟ ان کو کہاں چھوڑ کے آئیں؟ کم کمانے والے بڑے بھائی جس نے کئی جگہ ہماری فیسیں دی ہوں، اس کا کیا کریں؟ اس کو کیا کہیں؟ میری جگہ پہ کئی جگہوں پہ لڑنے والے، مجھ پر جان چھڑکنے والے چھوٹے بھائی کا کیا کروں؟ بہتر نہیں کہ مردوں کو الگ گھر کا تانا دینے کی بجائے، یا بالفرض اگر آپ الگ گھر میں رہ رہی ہیں اور آپ کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو پھر خاوند اپنے خاندان پر جیسے مرضی خرچ کرے، آپ کیوں بھائیوں کے مسائل میں کود پڑتی ہیں؟ بہتر نہیں اپنی زندگی سکون سے گزاریں اور خاندان کو الگ گھروں میں الگ رہتے ہوئے بھی اکٹھا رہنے دیں؟ پرائیویسی کے نام پر گھٹن بڑھ رہی ہے، ڈپریشن بڑھ رہا ہے، اور ہم اپنوں کی بجائے ڈاکٹرز کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ بہتر نہیں آپس کے مسائل سلجھا لیں؟ خواتین بات بات پر مسائل کھڑا کرنے کی بجائے بھائیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں تاکہ سب خوش رہیں اور سکون سے رہیں۔ بس پیارے مانی ساتھیوں، جس یورپ اور عرب معاشرے کی مثال دے کر ہندوستان کے صدیوں پرانے خاندانی نظام پر بات کی جاتی ہے، اسی یورپ اور عربوں میں ہر بندہ خود کماتا ہے، خود کھاتا ہے، بہت کم لوگ باپ کے سر پر عیش کرتے ہیں۔ عربوں کو وراثت ملتی ہے، یورپ والوں کو تعلیم اور ہنر جو اپنی جیب سے لیتے ہیں، پھر وہ زندگی بھر اپنی جیتے ہیں۔ پیارے مانی ساتھیوں، ذرا سوچئے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا خاوند آپ کی جیب سے پڑھ پڑھا کر اسسٹنٹ کمشنر بنے اور آخر میں آپ کو یاد آ جائے کہ بھائی سرکاری گھر پر تو صرف میرا حق ہے، یہ بوڑھے لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اور ہاں، ہماری نوکریاں نہ ہوں، تعلیم نہ ہو تو ذرا سوچئے آپ کے ابے بھی ہمیں رشتہ نہ دیں، سو شکریہ ادا کریں ہمارے ماں باپ کا جنہوں نے پال پوس کر ایک تیار شدہ بچہ آپ کے حوالے کیا۔ پیارے مانی ساتھیوں، مجھے اس بات پہ
شدید دکھ کے ساتھ شدید غصہ بھی آتا ہے جب جمعہ 8 دن بعد آنے والی ایک نئی نویلی دلہن آتے ہی ایک اپنا حق لینے کے لیے جنگ شروع کر دیتی ہے کہ جی میرے اوپر صرف شوہر کی خدمت فرض ہے، میں آپ کے ماں باپ کی خدمت نہیں کروں گی۔ بندہ پوچھے آپ جس گھر سے آئی ہو، پھر آپ کی بھابی جو تھی، جو آپ کے والدین کی بہو تھی، بہو رانی کہنا چاہیے، پھر وہ کیوں آپ کے والدین کی خدمت کرتی ہے؟ اس کو بھی تو یہی سبق پڑھا کے آؤ نا کہ بھئی تم پہ صرف میرے بھائی کا حق ہے، تم نے صرف میرے بھائی کے کام کرنے ہیں، میرے بوڑھے والدین کو نہیں تم نے سنبھالنا۔ آپ اپنی بھابی سے تو یہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ میری بھابی میرے بوڑھے والدین کو اچھی طرح سنبھالے، ان کی خدمت کرے، ان کا ہر کام کرے، ان کو صبح دوپہر شام کھانے کا پوچھے، ان کی ہر ضرورت پوری کرے۔ اور آپ اپنے لیے کیا پسند کرتی ہیں کہ بھئی میں تو صرف شوہر کے لیے آئی ہوں، میرے پہ تو صرف شوہر کا حق ہے، باقی جائیں بھاڑ میں، وہ چاہے نند ہے یا دیور ہے یا جیٹھ ہے، وہ کوئی بھی آپ کے لیے اہمیت نہیں رکھتے۔ اور ساس سسر، ان کی کیوں میں خدمت کروں؟ بھئی کون سا اسلام کہتے جا کے ساس سسر کی خدمت کرنی ہے؟ تو پھر ایک ہی سبق رکھے نا، اپنے گھر کے لیے بھی اور اپنے سسرال کے لیے بھی، پھر تو بیسٹ ہو جائے گا۔ تو لیکن ایسا نہیں ہوتا پیارے مانی ساتھیوں، بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے اور بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اچھی بھلی ہائیلی ایجوکیٹڈ لڑکیاں بھی جب ایسے اپنے حق کے علمبردار بن کے کھڑی ہوتی ہیں تو دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کی اس تعلیم کا کیا فائدہ؟ آپ کی اس تعلیم نے جب آپ کو بیسک ایتھکس نہیں سکھائی، اخلاق نہیں سکھایا، بڑوں کی خدمت کرنا نہیں سکھایا، تو پھر آپ کی ان 16-18 جماعتوں کا کیا فائدہ؟ ذرا سوچئے گا اور مجھے بھی کمنٹس میں بتائیے گا۔ شدید ترین دکھ والی حالت ہو چکی ہے آج کل کے معاشرے میں۔ آخر بوڑھے والدین کدھر جائیں؟ اگر کسی کا ایک ہی بیٹا ہے اور اس کی بیوی آتے ہی کہے کہ جی میرا علیحدہ گھر لینا تو میرا حق ہے، اب بندہ پوچھے اس سے کہ ابھی اپنے بوڑھے والدین کو کدھر چھوڑ کے جائے؟ اگر اکیلا بوڑھا باپ ہے یا اکیلی بوڑھی ماں ہے تو وہ اس کو کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جائے؟ اس نے اس دن کے لیے اس لڑکے کو پال پوس کے بڑا کیا تھا کہ کل کو تمہاری بیگم آئے تو تم بس اس کے ساتھ اس گھر کو اللہ حافظ کہو اور نکل جاؤ کہیں بھی۔ پیارے مانی ساتھیوں، بہت افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کے اور یہ سن کے اور یہ سب حرکتیں۔ بس بندہ کیا کر سکتا ہے؟ دعا ہی کر سکتا ہے۔ اگر کسی کو سمجھاؤ تو آگے سے بھڑک پڑتے ہیں لوگ۔ کیا یہ عجیب پیٹیبل سچویشن بن چکی ہے ہماری سوسائٹی کی؟ آپ کے ذہن میں اگر اس کا کوئی سلوشن آتا ہے تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ بہت سے لوگ کونسلنگ کے لیے جب کہتے ہیں تو ان کا مین ایشو یہی ہوتا ہے۔ اکثر والدین بیچارے روتے ہوئے آتے ہیں کہ ہماری بہو ہماری عزت نہیں کرتی، ہمارا خیال نہیں رکھتی، ہمارا بیٹا بہو کے بعد پوچھتا نہیں ہے، سارا کچھ زندگی الٹ پلٹ چکی ہے۔ تو آخر کہاں پہ کمی ہو رہی ہے؟ ہم کن چیزوں کو بھول چکے ہیں؟ کیا ہم یہ بھول چکے ہیں کہ ہمارے والدین نے ہمیں بچپن میں کیسے پالا تھا؟ پیارے مانی ساتھیوں، ایک بہت سخت اور کڑوی بات میں کہنے جا رہی ہوں، برا نہ منائیے گا۔ کیا آپ کو اپنا وہ بچپن یاد ہے جب والدین آپ کے پرانے زمانے میں، جو آج کے 30-35 میں لوگ ہیں، جب وہ ہمارے بوڑھے والدین ان کے لنگوٹ چینج کیا کرتے تھے؟ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، کیا وہ اس قابل تھے کہ اپنے آپ کو واش کر سکیں، اپنے لنگوٹ بھی دھو سکیں؟ اس حد تک آپ کے والدین نے آپ کو سنبھالا، اور آج آپ کے پاس اتنی فرصت نہیں کہ آپ اپنے والدین کی دعائی بھی لا سکیں، ان کی ضروریات پوری کر سکیں، ان کا خیال رکھ سکیں، ان کو وقت دے سکیں۔ ایسی کیا ہماری مجبوری بن گئی ہے؟ میں تو کہتی ہوں کہ ایسی چیزوں کو، ایسی تصویروں کو فریم کروا کے ویڈیوز بنا کے رکھنی چاہیے جو شادیوں کے بعد ان لڑکوں کو، ان لڑکیوں کو دکھائی جا سکیں کہ آپ کے والدین نے آپ کے لیے کیا کچھ کیا تھا اور آج آپ کس گھٹیا مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ آپ کے پاس ان کے لیے 5 منٹ بھی نہیں ہے کہ آپ ان کی خیر خیریت دریافت کر سکیں۔ بہت دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہم لڑکیوں میں ہے یا وجہ ان لڑکوں میں ہے جو ان چیزوں سے دستبردار ہو جاتے ہیں شادی کے بعد؟ شادی ہونا ایک بری بات نہیں ہے اگر اس شادی کے بعد بیلنس کو برقرار رکھا جائے کہ بہن کے کیا رائٹس ہیں، بھائی کے میرے کیا رائٹس ہیں، کیا میرے والدین کے رائٹس ہیں، تو پورا گھر بہترین صحیح چل سکتا ہے۔ لڑائیاں کہاں شروع ہوتی ہیں؟ جہاں پہ کسی گھر کے ایک فرد کا حق ایکسپلائٹ ہونا شروع ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتی کہ بیوی کی خدمت نہ کی جائے، بیوی کے ساتھ اچھے کوآپریٹو بیہیویئر سے نہ رہا جائے، اس کے ساتھ لونگ اینڈ کیئرنگ بیہیویئر نہ رکھا جائے، سب کچھ کیا جائے جو ایک بیوی کا حق ہے، لیکن اس کا حق ادا کرتے ہوئے اپنے بہن بھائیوں، اپنے ماں باپ کے حقوق کو ایکسپلائٹ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ میں خود اس چیز کے اوپر آواز اٹھاؤں گی انشاءاللہ، چاہے کسی کو برا لگے یا کچھ بھی ہو۔
اکیلے بیٹھ کے اس بارے میں ضرور سوچئے گا اور اپنے بچپن کے، اپنے لڑکپن کے ان دنوں کو یاد کیجئے گا جب آپ اپنے آپ کے بھی قابل نہیں تھے، خود نہانے کے اور خود واش روم جانے کے قابل بھی نہیں تھے، جب ہر روز آپ بستر بھر دیا کرتے تھے تو وہ کون واش کرتا تھا؟ کہ آپ کی جمعہ 8 دن آئی ہوئی بیوی واش کرتی تھی یا آپ کے بوڑھے والدین اس بستر کو دھو کے خود گیلے بستر پہ سو جاتے تھے اور آپ کو سوکھی جگہ پہ ڈال دیتے تھے کہ آپ بیمار نہ ہو جائیں؟ کیوں انسان بڑا ہو کے یہ سب احسان بھول جاتا ہے؟ اس ٹاپک پہ میں گھنٹوں بات کر سکتی ہوں۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو پہ ملتے ہیں۔ اس چیز نے یقین کیجئے مجھے اتنا دکھ دیا ہے جب بوڑھے والدین میرے پاس روتے ہوئے آتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی کونسلنگ کر دیں گے، ہماری عزت نہیں کرتے، ہماری رسپیکٹ نہیں کرتے، ہماری بات بھی نہیں سنتے۔ اب بہت افسوس کی بات ہے۔ میں اس سے پہلے کہ کچھ اور بول جاؤں، انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گی۔ اب آپ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کیسی اولاد ہیں، آپ ایک کیسی بہو ہیں، آپ ایک کیسی بیٹی ہیں، آپ ایک کیسا بیٹا ہیں، یا ہم اپنے اس گھٹیا معاشرے کو بہتری کی طرف کیسے لا سکتے ہیں؟ آپ کے مائنڈ میں کیا سلوشن ہے؟ آخر کیا ایسا کام کرنے سے ہم ان چیزوں کو بیلنس کر سکتے ہیں؟ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہمیں سیدھے راستے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم صرف لفاظی قرآن کے اور دنیا کی ڈگریاں لے کے نہ چلتے پھرتے نظر آئے، ہمارا عمل اس چیز کی گواہی دے کہ ہم نے 16-18 جماعتیں پڑھی ہیں یا ہم نے قرآن کا علم سیکھا ہے۔ پیارے مانی ساتھیوں، ہمیں کسی کو منہ سے بول کے نہ کہنا پڑے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ Subscribe Islamic Corner and press bell icon.